معاف کیجئے گا، آج ہمارے پاس خلوص للہیت سے سرشار نمازیں نہیں ہیں، آج ہمارے پاس خلوص للہیت سے بھرپور صدقات و خیرات نہیں ہیں، آج ہمارے پاس خلوص للہیت سے سرشار حج عمرے اور نیکیاں نہیں ہیں جن کو دکھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم اپنی مغفرت کروا پائیں گے۔ آج ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں تو ریاکاری ہے، تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے اندر آج یہاں کا جب کوئی حج کرنے والا وہاں جاتا ہے سیلفی لے کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے کہ جناب میں حج کرنے آیا ہوں۔ آج ہمارے تم ہو آپس میں غضبناک و آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین و خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، اور وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی بلی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آواز سن رہی اسلامی خواتین ملت اسلامیہ، سامعین کرام، عیسوی سال 2022 کو الوداع کہہ کر ہم اور آپ اس وقت 2023 میں سانس لے رہے ہیں، اور آج کا خطبہ جمعہ عیسوی سال 2023 کا پہلا خطبہ جمعہ ہے۔ اس مناسبت سے جس موضوع پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے وہ عنوان ہے 2022 عبرت و نصیحت، یعنی ہماری زندگی سے ایک سال ختم ہوا، موت سے ایک سال قریب ہو گئے، قبر سے ایک سال اور قریب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب دینے کے اعتبار سے ہم ایک سال اور قریب ہو گئے۔ اس مناسبت سے مکمل ایک سال ہمیں اور آپ کو کیا سکھاتا ہے، کیا درس دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے۔ قرآن حکیم سے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ایک آیت سورہ روم آیت نمبر 41 اور دوسری آیت سورہ نور آیت نمبر 44 نمبر کی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ آئیے پہلے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، معنی مطلب سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم کے اندر دنیائی انسانیت کو، اولاد آدم کو اللہ خطاب کر رہا ہے کہ اے میرے بندو، اس کائنات کے اندر جہاں کہیں بھی اللہ کا عذاب تم دیکھ رہے ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے جاپان ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، سعودی عربیہ ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر تم کو عذاب نظر آ رہا ہے، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ فلاں ملک کے لوگ پریشان حال ہیں، اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ تمہارے سماج کے اندر کوئی پریشان حال ہے، تو ایسی صورت میں تمہارا رسپانس کیا ہونا چاہیے، تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ سورہ روم کے اندر اللہ فرما رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے لوگوں، اس روئے زمین کے اوپر جہاں بھی تم کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، جہاں بھی تم کو فساد نظر آ رہا ہے، اس کائنات کے اندر جہاں بھی تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دکھائی دے رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، اے لوگوں، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔
बिमा कसबत ऐदिन नास, ये तुम्हारे झूठ बोलने का नतीजा है, ये तुम्हारी बेईमानी करने का नतीजा है। बिमा कसबत ऐदिन नास, ये तुम्हारे चुगलखोरी करने का नतीजा है, ये जुल्म ज़्यादती करने का नतीजा है, कौम और समाज के अंदर बेहयाई और बेशर्मी का नतीजा है। बिमा कसबत ऐदिन नास, अपने पड़ोसियों को सताने का नतीजा है, अपने रिश्तेदारों को तकलीफ देने का नतीजा है। कौम के अंदर, समाज के अंदर तुम्हारे पड़ोसी की ज़मीन तुम्हारे बगल में है, पड़ोसी की ज़मीन बेईमानी करने का नतीजा है। बिमा कसबत ऐदिन नास, इस कायनात के अंदर जहाँ भी तुमको बिगाड़ नज़र आ रहा है, जहाँ भी तुमको अल्लाह का अजाब दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारे अपने करतूतों का नतीजा है, ये तुम्हारी अपनी बदआमालियों का नतीजा है। मेरे भाई और दोस्तों, इस्लामी तारीख का आप मुताला करें। इस्लामी तारीख में एक बादशाह गुजरा है, हज्जाज बिन यूसुफ, बहुत बड़ा जालिम, बहुत बड़ा सफ़ाक। हज्जाज बिन यूसुफ अपने दौर के उसने उलमा को उसने कत्ल करवा दिया, मुहद्दिसीन को कत्ल करवाया, मुफक्किरीन को कत्ल करवाया, कुरान और हदीस का इल्म इनके पास था, उनको जान से मार दिया। बहुत सारे लोग एक आलिम दीन के पास आते हैं, सवाल करते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा सफ़ाक है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके हाथ में हुकूमत कैसे दे रखी है। वो आलिम दीन जवाब देते हैं कि लोगों, मा जाल हज्जाज इल्ला बिज़ुनूबिना, हज्जाज बिन यूसुफ हमारे ऊपर हाकिम के तौर पर इसलिए मुसल्लत है कि आज हम बदआमाल हो गए हैं, आज हम गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं। मा जाल हज्जाजु इल्ला बिज़ुनूबिना, ऐ लोगों, हज्जाज हमारी बदआमालियों के नतीजे में हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। अल्लाह फरमा रहा है कि बिमा कसबत ऐदिन नास, अगर कौम के अंदर, समाज के अंदर, मुल्क के अंदर कहीं बुराई है, कहीं पर अल्लाह का अजाब है, कहीं अल्लाह की मार अगर है, तुम्हारी बदआमालियों का नतीजा है, तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। और ये मुसीबतें अल्लाह तबारक व तआला क्यों दे रहा है? आगे अल्लाह उसकी वजाहत कर रहा है, लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू, ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला रहमान और रहीम है, अल्लाह तबारक व तआला जुल्म करने वाला नहीं है, लेकिन वो मुसीबतें इसलिए नाजिल करता है ताकि तुम्हारी बाज़ खताओं की सज़ा तुमको दुनिया के अंदर दे दे, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू कर लो। अल्लाह तबारक व तआला मुसीबतें इसलिए देता है ताकि हम अल्लाह के जनाब में रुजू करें, अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी करें। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरह नूर के अंदर आयत नंबर 44 में अल्लाह ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन्नहार, ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात है जिसने दिन और रात को पैदा किया है। युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन्नहार, अल्लाह ने दिन को पैदा किया, उसी ने रात को पैदा किया, और उसी की ज़ात है जो तुम्हारे लिए चमकता हुआ दिन रोशन करती है, और वही ज़ात है जो सूरज को गुरूब करके तुम्हारे लिए तारीक रात को लाती है। युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन्नहार, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दिन को फेरता है, अल्लाह रात को फेरता है। अल्लाह तबारक व तआला ही की वो ज़ात है जो कभी गर्मी का मौसम, कभी बरसात का मौसम, कभी ठंडी का मौसम, वही सारी चीज़ों को फेरने वाली है। मेरे भाई और दोस्तों, उसके बाद अल्लाह फरमा रहा है, इन्ना फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार, ऐ लोगों, तुम्हें याद होगा तुम्हारी ज़िंदगी में एक दिन 2010 भी था, एक दिन 2015 भी था, 2020 भी आया, 2021 भी आया, 2022 और 2023 में अब सांस ले रहे हो। ये अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात फेरने वाली है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार, तुम्हारी ज़िंदगी के एक एक दिन गुजर रहे हैं, तुम्हारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा गुजर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, इसके अंदर अय्याम के गुजरने में, हफ्तों के गुजरने में, साल के गुजरने में, महीनों के गुजरने में, अक्लमंदों के लिए, होशियार लोगों के लिए बहुत सारी इबरत की बातें हैं, बहुत सारी नसीहत की बातें हैं। मुकम्मल एक साल हमसे रुखसत हुआ, अगर इसमें आप गौर करेंगे 2022 एक दो नहीं, हजारों नसीहतें, हजारों इबरतें, हजारों पैगामात, हजारों मैसेज हमें और आपको देकर के चला गया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दो चार आपके सामने बयान करूंगा। 2022 रुखसत हुआ, 2022 का सबसे बड़ा पैगाम उम्मत मुस्लिमा के नाम, सबसे बड़ा पैगाम 2022 हमें सिखा गया
اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی آپ حفاظت کیجیے۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے اندر جنم لیے، آپ پڑھیے تو صحیح، علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب الرحیق المختوم کا مطالعہ کیجیے، آپ پڑھیے تو صحیح۔ سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کی کتاب رحمت للعالمین، جب اللہ کے نبی نے اس دنیا کے اندر جنم لیا، میرے بھائیوں اور دوستو، دنیا کے اندر ایسا کون سا جرم تھا، ایسا کون سا گناہ تھا جو دنیا کے اندر نہیں پایا جا رہا تھا؟ اہل مکہ شراب وہ پیتے تھے، جھوٹ وہ بولتے تھے، زنا کاری کے اڈے ان کے ہاں قائم تھے۔ کون سا ایسا جرم تھا، کون سا ایسا گناہ تھا جو مکہ کے اندر نہیں پایا جاتا تھا؟ میرے بھائی اور دوستو، ضلالت و گمراہی کا ایک دور تھا، اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر جنم لے کر کے آپ نے برائیوں کا خاتمہ کیا، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد آج دنیا جس طریقے سے ترقی کرتی جا رہی ہے، آج دنیا جس طریقے سے ترقی کے راستے ہموار کرتی جا رہی ہے، آج دنیا کے اندر ترقی کے نام پر جتنے کارنامے ہو رہے ہیں، میرے بھائی اور دوستو، ایک عقل مند انسان، ایک ہوشیار انسان، ایک عقل و شعور رکھنے والا انسان اس کو کہہ سکتا ہے کہ یہ ترقی کے نام پہ تنزلی ہے، یہ ترقی کے نام پہ زوال ہے، ترقی کے نام پر یہ پستی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن کہتا ہے، نبی کی حدیثیں کہتی ہیں، اسلام کے آنے سے پہلے دنیا کو جہالت کے دور سے جانا جاتا تھا، اہل مکہ کو جہالت کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ جہالت کا ایک دور تھا۔ 2022 میں ترقی کے نام پر میرے بھائی اور دوستو آج وہ ساری کی ساری برائیاں ہمارے سامنے ہیں۔ بھائی دنیا کا آپ جائزہ لے لیں، اپنے سماج کا آپ جائزہ لے لیں، جو برائیاں کفار مکہ کے ہاں تھی، آج وہ ساری برائیاں ہمارے یہاں ہیں۔ بھئی شراب ہمارے یہاں پیا جا رہا ہے، جھوٹ غیبت ہمارے یہاں بولا جا رہا ہے، زنا کاری کے اڈے ہر سٹی کے اندر قائم کر دیے گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم۔ اے میرے صحابہ، دنیا کے اندر ایک دور ایسا بھی آنے والا ہے، ایسا بھی دور آئے گا، دنیا کے اندر فتنے اس قدر رونما ہو جائیں گے، جس طریقے سے تاریک رات میں انسان گھر سے باہر نکلے تاریکی کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، ایسا دور آئے گا دنیا کے اندر فتنے اس قدر زور پر ہوں گے، شراب لوگ پیئیں گے، زنا کاری عام ہوگی، جھوٹ غیبت عام ہوگی، دنیا بھر کی خرافات پائے جائیں گے۔ اے میرے صحابہ، بادروا بالاعمال فتنا، ایسے دور میں، ایسے ماحول میں، ایسی کنڈیشن میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، نیکی کے راستے پر جم جانا، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا۔ میرے بھائی اور دوستو، فتنوں کا یہ دور ہے، فتنوں کا یہ دور ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اللہ کے نبی آگے کہتے ہیں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ دنیا کی خاطر، زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، مال و دولت کے لیے اپنے دین کا، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے۔ آج اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ 2022 میں اگر آپ نیوز دیکھتے ہیں، ڈیلی بیسس اگر آپ خبروں پر آپ کی نظر رہتی ہے، 2022 میں ایک تاریخ دور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا، ہمارے اپنے گھرانے کے مسلم نوجوان جو کالج میں پڑھتے تھے، نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے، ہمارے اپنے گھرانے کی مسلم لڑکیاں جن کو کالج میں ان کے والدین نے ڈال دیا تھا، قرآن کی تعلیم نہیں دی، حدیث کی تعلیم نہیں دی، توحید کیا نہیں بتایا، شریعت کیا نہیں بتایا، اللہ کی معرفت نہیں کروائی، کالج میں ڈال دیا۔ ایک دور ہم نے ایسا بھی دیکھا، ہمارے مسلم گھرانے کی لڑکیاں، ہمارے مسلم گھرانے کے نوجوانوں نے اپنے دین کا، اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا سودا کر دیا، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ 2022 کے اندر ہم نے دیکھا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، 2022 کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے، فتنوں کا یہ دور ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا۔ شیخ صابری صاحب بھی موجود ہیں، بہت غور سے سنیے گا۔ آج اللہ کے نبی کی وفات کے 1400 سال کے بعد، 1444 ہجری میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ معاف کیجئے گا، آج ہمارے پاس
خلوص للہیت سے سرشار نمازیں نہیں ہیں، آج ہمارے پاس خلوص للہیت سے بھرپور صدقات و خیرات نہیں ہیں، آج ہمارے پاس خلوص للہیت سے سرشار حج عمرے اور نیکیاں نہیں ہیں جن کو دکھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم اپنی مغفرت کروا پائیں گے۔ آج ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں تو ریاکاری ہے، تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے اندر آج یہاں کا جب کوئی حج کرنے والا وہاں جاتا ہے سیلفی لے کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے کہ جناب میں حج کرنے آیا ہوں۔ آج ہمارے پاس لے دے کر کے بس عقیدہ بچا ہے، ایمان ہے، توحید ہے۔ اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے، انشاءاللہ یہ عقیدہ، یہ توحید، یہ ایمان اللہ کے ہاں ہماری مغفرت کروائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام 2022 ہم سے رخصت ہوا، یہ میسج پیغام دیتے ہوئے کہ لوگوں اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ محاسبہ نفس یہ ایسا لفظ ہے جس کو بارہا تقریروں میں آپ سنتے رہتے ہیں، نفس کا محاسبہ کیجئے، نفس کا محاسبہ کیجئے۔ محاسبہ کیا چیز ہے؟ مکتب میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک گھنٹی ہوتی ہے حساب کی، یہ محاسبہ اسی حساب سے بنا ہے، اور حساب میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو پلس مائنس سے جوڑو گھٹاؤ، محاسبہ اسی حساب سے بنا ہے، یعنی جوڑو گھٹاؤ۔ 2022 رخصت ہوا، اب محاسبہ نفس کا معنی یہ ہوا کہ 2022 کو آپ اپنے ایک فہرست بناؤ، نیکیوں کے ایک فہرست ہو، نمازیں کتنی پڑھی، روزے کتنے رکھے، تلاوت قرآن کتنا کیا، صدقات و خیرات کتنا کیا، مسجد میں چندہ کتنا دیا، مدرسے میں چندہ کتنا کیا، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کتنی کی، قوم اور سماج کے اندر کتنے بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا، کتنے غریبوں کو کپڑا پہنایا۔ ان نیکیوں کی ایک فہرست ہو، حساب کیجئے اور ایک فہرست بنائیے کہ 2022 رخصت ہوا، کتنا جھوٹ بولا، کتنی بےایمانی کی، کتنا غیبت کیا، کتنا اللہ کے ساتھ مذاق کیا، کتنا قرآن سے دور رہا، نماز سے دور رہا۔ اپنے ایک فہرست بنائیے، محاسبہ کیجئے، اپنے آپ کا، اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن حکیم کہتا ہے وَوْزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ بارہا تقریر میں سنتے ہیں مرنے کے بعد کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے اور آپ کی کرتوتوں کی کتاب رکھی جائے گی۔ زندگی بھر جو کام ہم نے کیے ہیں، جو کارنامے انجام دیے ہیں، جتنی بےایمانی کی ہے، جتنے جھوٹ بولے ہیں، ساری زندگی کے ایک ایک عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک کتاب کی شکل میں رکھا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت عمر کہا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ مرنے کے بعد حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے اور آپ کے کرتوتوں کی کتاب اللہ کے سامنے رکھی جائے، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنی کتاب کے اندر جھانک کر کے دیکھو کتنے کارنامے ہم نے انجام دیے ہیں۔ برائیاں اگر کی ہیں تو برائیوں کا خاتمہ کرو، نیکیاں کی ہیں تو نیکی میں اور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو۔ میرے بھائی اور دوستو، اور ہمارا تعلق، ہم مسلمان قوم ہیں، ہمارا تعلق اسلاف کی ایسی جماعت سے ہے، صحابہ کرام کی جماعت میں ایک نام ہے حضرت عمر کا۔ حضرت عمر کون ہیں؟ حضرت عمر کون ہیں بھائی؟ یہ ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، ابھی آپ پوچھ لیں، نہیں معلوم حضرت عمر کون ہے، نہیں معلوم۔ آپ ان سے فلم ایکٹروں کے بارے میں پوچھ لیں، آپ ان سے سنگروں کے بارے میں پوچھ لیں، آپ ان سے ڈانسروں کے بارے میں پوچھ لیں، کرکٹر کے بارے میں پوچھ لیں، فٹ بالر کے بارے میں پوچھ لیں، پوری بایوگرافی، پوری بایو ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ دیں گے، کون کیا ہے، کیسا ہے، کب کتنے سکس مارے، کس نے کیسا ہٹ مارا، ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دیں گے۔ لیکن جس سے ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ جن سے جا کر کے جڑتا ہے صحابہ کرام کی جماعت میں حضرت عمر کے بارے میں نہیں معلوم ہمیں۔ بھائی یہ والدین کی تربیت کی کمی ہے۔ حضرت عمر کون ہیں؟ دوسرے خلیفہ، ایک ایسے صحابی ہیں جب بولتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں تو ان کی بات پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے
دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنائی۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، عربی زبان میں ایک کتاب ہے انسائکلوپیڈیا موسوعۃ الاخلاق والزہد والرقاق، بڑی جامع بات ان کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ کان عمر یضرب قدمیہ بالدرہ اذا جنہ اللیل ویقول نفسی ماذا عملت اليوم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن گزرنے کے بعد، جب دن گزر جاتا تھا، رات میں جب بستر پر جاتے، ایک کوڑا لیتے، ایک چابک لیتے اور چابک سے اپنے پیر پر مارتے اور اپنے آپ سے کہتے، اے عمر تو بتا آج دن بھر کے اندر تو نے کیا کام کیا ہے؟ پورا دن گزر گیا، پورے دن کے اندر تو نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے اچھے کام کیے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھتے، اے عمر ماذا عملت اليوم، تو نے آج کیا ہے؟ بھئی ہم دن کا محاسبہ نہیں کر رہے ہیں، ہفتے کا محاسبہ نہیں ہے ہمارے یہاں، کم از کم سال کا محاسبہ کیجئے۔ سامعین کرام، تو دوسرا کام، دوسرا میسج، دوسرا پیغام 2022 کا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے۔ اسی طریقے سے 2022 ہم سے رخصت ہوا، یہ میسج، یہ پیغام دیتے ہوئے کہ اے لوگوں، تمہاری زندگی سے ایک سال ختم ہوا ہے، موت سے ایک سال قریب ہوئے ہو، آخرت کی فکر کرو۔ بھائی ہم سب جانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر انسان کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حاضر ہونا ہے۔ قرآن حکیم کا 28واں پارہ اٹھائیں گے، سورہ حشر کے اندر اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان اپنے اعتبار سے غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ دنیا کا سفر طے کرنے کے بعد قبر کے اندر جب منکر نکیر سوال کریں گے تو اس سوال کے جواب کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ حشر کے میدان میں جہاں نفسی کا عالم ہوگا، جہاں انبیاء کرام بھی پریشان ہوں گے، اس حشر کے میدان کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ بھئی ہمیں ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت کے بارے میں سوچیں کہ آخرت کے لیے ہم نے تیاری کیا کی ہے۔ بڑے افسوس کا مقام یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں، دو انعامات اللہ نے ایسے کیے ہیں کہ انسان ان دو نعمتوں کے حوالے سے غفلت میں رہتا ہے، ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ہے۔ الصحت والفراغ، نمبر 1 صحت اور تندرستی۔ اللہ نے انسان کو صحت دیا ہے، تندرستی اللہ نے عطا کی ہے۔ یہ انسان اتنا بڑا ظالم ہے، اتنا بڑا نافرمان ہے کہ جب تک صحت ہے، جب تک تندرستی ہے، صحت اور تندرستی کے ایام میں نمازیں نہیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، حج و عمرہ کے لیے نہیں جاتا ہے۔ لیکن جس دن عقل زائل ہو جائے گی، ہاتھ پیر کام کرنا بند کر دیں گے، اس وقت یہ مسجد کا نگہبان بن جائے گا، اس وقت ٹکٹ لے کر کے حج اور عمرے کے لیے جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں صحت اور تندرستی ملی ہے، صحت اور تندرستی کے ایام کو غنیمت سمجھو اور آخرت کے کام کی فکر کرو، نیکی کے کام کرو۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ دوسری نعمت یہ ہے کہ انسان جس سے غافل رہتا ہے، والفراغ، فرصت کے ایام، فرصت کے ایام کو انسان کھیل کود میں، کھانے پینے میں، موج مستی کرنے میں گزار دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، 2022 کا یہ پیغام ہمارے نام ہے کہ آخرت کی فکر کیجئے۔ موت سے ایک سال قریب ہوئے ہو، یہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، جشن منانے کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ پر رونے کا مقام ہے، اپنے آپ پر رونے کا مقام ہے کہ موت سے ایک سال قریب ہوئے ہو۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے 2022 کا ایک پیغام یہ بھی ہے، 2022 میں ہر کسی کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم کا ماحول ہوتا ہے۔ 2022 میں کبھی ہم خوش میں ہوں گے، کبھی ہماری زندگی میں مصیبت اور پریشانی کے ایام آئے، لیکن میرے بھائی اور دوستو، خوشی کے ایام بھی گزر گئے، مصیبت کے ایام بھی گزر گئے۔ 2022 ہم یہی سکھاتا ہے کہ خوشی اور غم کے ایام، ان کو استقرار حاصل نہیں ہے، دوام حاصل نہیں ہے۔ خوشی یا غم کے ایام یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں،
اس لیے جب مصیبتیں آئیں، جب پریشانیاں آئیں تو رونے کے بجائے، واویلا بچانے کے بجائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امیدی کرنے کے بجائے، مزاروں درگاہوں کا چکر کاٹنے کے بجائے، اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کرنے کے بجائے، ڈھونگی باباؤں سے اپنے تعلقات وابستہ کرنے کے بجائے، ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ صحیح بخاری کی روایت اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان صہیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن، اے لوگو ایک مومن کا، اللہ والے کا، صاحب ایمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا شاندار ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے، ان اصابتہ سرا، شکر، اگر خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، صبر، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت کے ایام آتے ہیں تو واویلا نہیں مچاتا ہے، مزاروں درگاہوں کا چکر نہیں لگاتا ہے۔ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اور صبر بھی کیسے کرتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی طریقے سے صبر کیسے کرتا ہے؟ نبی کے صحابہ کی طریقے سے صبر کیسے کرتا ہے؟ جیسے ہمارے نبی نے، آمینہ کے لال نے مکہ کے اندر رہ کر کے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا، جس طریقے سے ہمارے نبی نے شیب ابی طالب میں رہ کر کے 3 سال تک صبر کا مظاہرہ کیا، جس طریقے سے صحابہ کرام کی جماعت نے مدینہ کے اندر رہ کر کے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ ایک مومن کی پہچان یہ ہے، مصیبتیں آتی ہیں صبر کرتا ہے، خوشی کے ایام آتے ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ سامعین کرام، 2022 کے یہ چند پیغامات تھے، اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت کی رعایت کرتے ہوئے آئیے انہیں چند کلمات اکتفا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی سے ایک سال ختم ہوا، ایک نئے سال میں داخل ہوئے ہیں، اس سال کو تو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنا، اس سال میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے اجتناب کی توفیق دے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کے کام کرنے کی توفیق دے۔